السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجیے FB آصف یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن رواحہ، معاذ بن جبل، عمر بن خطاب، ان کا سب کا معمول یہ تھا کہ یہ گلیوں میں بازاروں میں گشت کرتے، ہاتھ پکڑتے صحابہ کے اور کہتے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ، اب رب پر ایمان لائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے کا طریقہ یہ تھا، اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کا اور ایمان کو بڑھانے کا طریقہ یہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک کی خوشامد کرتے، ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ، ایمان لائیں گے۔ پھر یہ فرماتے تھے کہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو، یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ میرے دوستو عزیزو، میں نے پہلی بات عرض کی ہے، دعوت کا پہلی صفت، کیونکہ دعوت سے تربیت مطلوب ہے، صرف بات پہنچانا مطلوب نہیں ہے۔ کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے۔ کان میں بات ڈالنا تبلیغ مولانا کا ملفوظ ہے کہ تبلیغ دلوں میں اتارنے کے لیے ہے، صرف کان میں بات ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم ملاقاتیں کرتے ہیں ملاقاتوں کے لیے، ملاقات کرتے ہیں بات پہنچانے کے لیے، حالانکہ ملاقات مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہے، اس لیے کہ تبلیغ سے تربیت مقصود ہے، اور تربیت کی جگہ صرف مسجد ہے، تربیت کی جگہ صرف مسجد ہے۔ دین کے تمام شعبوں میں بھی تربیت جب تک رہے گی جب ان شعبوں کا تعلق مسجد سے رہے گا، جس دین کے شعبے کا بھی تعلق مسجد سے نہیں، ان میں بھی دین کے آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مسجد ہدایت کے لیے متعین ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، جس کا اللہ کے گھر سے تعلق نہیں اس کا اللہ سے خدا کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا اللہ کے گھر سے تعلق نہیں اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ امت کے جڑنے، جمع ہونے اور تربیت پانے کی جگہ اصل مسجد ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت یہ تھا کہ آپ نئے سے نئے آنے والے کو مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے، تاکہ اس ماحول میں رہنے سے اس کے دل میں اسلام کی رغبت اور اسلام کے فرائض کی ادا کرنے کی استعداد اس میں پیدا ہو۔ واحد جگہ یہ ہے، لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالا جاتا تھا، کسی کو زبردستی، یہاں تک آپ دیکھیں گے روایتوں میں، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام المحدثین، وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اس کی تفسیر میں خود فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں، اس سے وہی لوگ مراد ہیں جو لوگوں کو کسی بھی طرح خوشامد کر کے، کوشش کر کے، بلکہ کفار کو قید کر کے بھی لایا جاتا تھا اس ماحول میں، تاکہ یہ اس ماحول میں آ کر اسلام کو سمجھیں۔ یہاں تک ہے قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم سے کوئی پناہ چاہتا ہے تو پناہ دو، تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے۔ یہ چیزیں وجود میں لانی ہیں، اس باب کو بھلا دیا گیا بالکل۔ عوام ہوں یا خواص، پڑھے لکھے ہوں یا جاہل، وہ سمجھتے ہیں کہ جس زمانے میں جو طریقہ اختیار کر لیا جائے وہ اس زمانے کے اعتبار سے مناسب ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تربیت اور تعلیم کے لیے واپس جانا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت کی طرف۔ امام المحدثین ابو رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس آیت کی تفسیر خود کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی تفسیر ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے اور اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ منکر کے اور کفر کے ماحول سے لوگوں کو نکالیں، اور کسی بھی طرح انہیں اس ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لائیں۔
تاکہ اسلام میں داخل ہوں، تاکہ ان کے دلوں میں اللہ کے فرائض کی رغبت پیدا ہو۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس امت کی افضل امت ہونے کے لیے دعوت شرط ہے۔ چاہے نمازیں کتنی اچھی پڑھ لو، روزے کتنے اچھے رکھ لو، ذکر کتنا اچھا کر لو، حج کتنا اچھا کر لو، یہ اعمال صرف خیر امت ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ تم دوسروں کو دعوت دے کر، دوسروں کو دعوت، پوری بات سننا، دوسروں کو دعوت دے کر اس اپنے ماحول میں لے کر آؤ۔ پورا کام یہ ہے، پورا کام یہ ہے۔ کہاں تو یہ خود جا کر دعوت دے کر انہیں اپنے ماحول میں لاؤ، اور کہاں اس زمانے کے